جنہ گوڑ پاؤ گے اتنا ہی میٹھا ہوئے گا ہے نہیں. حالا یہ پہلے بڑا میٹھا ہے، میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام ہے، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام. یہ پہلے ہی بڑا میٹھا ہے، لیکن آپ نے میٹھا کوئی نہیں ڈالا ہے، اب ذرا آپ نے بھی میٹھا ڈالنا ہے جی. یہ پہلے ہی بڑا میٹھا. اور پتہ نہیں حضرت آپ کیوں شرما جاتے ہیں، میں اب اس کو شرمانا کہوں یا میں اس کو کیا کہوں حضرت. پتہ ہے ہمارے بڑے ان کا نام پاک لے کے کیا کہا کرتے تھے، وہ پھر کہا کرتے تھے کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، کرم آج بالائے بام آ گیا ہے کہ لب پہ محمد کا نام آ گیا ہے جی ہے. تو کہتے ہیں کہ یار کرم ہو گیا کہ ان کا نام پاک لینے کی توفیق ہو گئی. تو آپ آئے بھی ہیں بیٹھے بھی ہیں، تو آپ پھر حضرت جی بخل سے کام لے جاتے ہیں حضرت. نہیں ٹھیک ہے جی، جتنی محبت ہے ساری کر اہتمام بھی ایمان کی روشنی کے لیے، درود شرط ہے ذکر محمدی کے لیے ہیں جی. اور یہ میری بات یاد رکھیے گا، جو صاحب مزار ہیں جن کے عرس پہ ہم سارے بیٹھے ہیں، ظاہر نبی پاک علیہ صلاۃ والسلام کا ذکر کرنے سے ثواب بھی ہوگا، برکت بھی ہوگی، رحمت بھی ہوگی، گناہ بھی معاف ہوں گے، نامہ اعمال میں نیکیاں بھی لکھی جائیں گی اور بھی بڑے. لیکن پتہ سب سے سونا کام کیا ہوگا، صاحب مزار بڑے خوش ہوں گے، کیونکہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ان کی خوشی نہیں ہے، نہ ان کی یہ تعلیمات ہے، نہ ان کا یہ پیغام ہے، نہ ان کا یہ طریقہ کار ہے. تو پتہ نہیں ان مزار میں ان کی کیا کیفیت ہے، یہ تو صاحب کشف دیکھ سکتا ہے اس وقت مزار میں ان کا کیا حال ہے. جو کچھ آپ، میں چلو اس پہ تفصیل نہیں جاؤں گا، تو وہ تو کوئی آنکھ والا دیکھے گا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے صاحب مزار پہ کیا گزر رہی ہے اپنے مزار میں. تو چلو حضرت یہ اگر دل دکھا رہے ہیں تو ہم درود پڑھ کے ان کو ذرا خوش کر دیتے ہیں حضرت، ان کو بھی پتہ لگے کہ عرس ہوا ہے حضرت میرا. ٹھیک ہے جی، کیونکہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ بالکل داتا صاحب کا عرس ہو، میاں میر صاحب کا عرس ہو، بابا صاحب کا عرس ہو، یہ ان کی تعلیمات ہی نہیں ہے. دکھاؤ مجھے کہاں کشف المحجوب میں لکھا ہوا ہے یہ کہیں لکھا ہے، کو سرکس آئے، کو پنگوڑے لگیں، ہے کہیں لکھا ہوا نہیں. اس لیے میں چلو اس سے آگے نہیں جاؤں گا، بس میں اتنا کہوں گا کہ ادھر سے جتنا دل دکھ رہا ہے نا ذرا تم ادھر سے خوش کر دو ادھر. ایک بار ذرا درود پڑھ کے خوش ہو جن صاحب مزار ادھر. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. ٹھیک ہے جی. اور یاد رکھیں، جب بھی اللہ پاک کے ذکر اور نبی پاک علیہ صلاۃ والسلام پہ درود پاک پڑھنے کا موقع ملے تو بخل سے کام نہیں لینا، بلکہ حدیث پاک ہے او انت مجنون، ذکر اس طرح کرو کہ دیکھنے والا دیکھ کے سمجھے کہ دیوانے ہو گئے ہیں. ویسے یہ ہے کہ ہم نے پڑھا 2 بار ہے لیکن دیوانوں والا ابھی بھی نہیں پڑھا ہے. کوشش کرو کہ دیوانگی آئے، یہ آئے دیوانگی، ضرورت ہے دیوانگی کی. اللہ حضرت جی میں اکثر و بیشتر سوچتا ہوں پتہ نہیں اقبال نے کیا دیکھا ہوگا جب اقبال نے کم و بیش آج سے 100 سال پہلے یہ شعر کہا تھا. اقبال کہتے ہیں نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز. پتہ نہیں آج ہمیں اقبال دیکھتے تو کیا لکھتے ہیں. حالانکہ اقبال کا دور بڑا سونا دور تھا. دیکھو نا، جس دور میں سید دیدار علی شاہ ہوں، جس دور میں سید جماعت علی شاہ ہوں، جس دور میں سید میر علی شاہ ہوں، جس دور میں بابا نور محمد چراہی ہوں، جس دور میں بابا فقیر محمد ہوں، ہیں تو دور سونا نہیں تھا حضرت. لیکن اس دور میں بھی پتہ نہیں اقبال نے کیا دیکھا حضرت، کیا اقبال کی آنکھوں نے دیکھا کہ اقبال رو کے کہتے ہیں نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز. اس لیے پتر یہ دیوانگی لاؤ کہیں سے ڈھونڈ کے. ہمارا بڑا قیمتی سودا تھا، کہیں کھو گیا ہے. کھو جانے کا دکھ ہے، لیکن اس سے بڑا دکھ ہے کہ دکھ ہی نہیں کہ کھو گیا ہے. بس سارے اپنے اپنے حال پہ راضی ہیں. ایک شادی کر لی ہے، 2-4 بچے ہو گئے نے، کتے نوکری لب گئی، ایک گھر بنا لیا، بس پورا ہو گیا. اور میں پیچھے بھی گزرا والا بیان کہہ کے آیا ہوں، میں جب آپ کو اور خود کو دیکھتا ہوں تو پھر میں اکثر سوچتا ہوں کہ یار ہم ہی وہ لوگ ہیں کہ جن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے مانگا تھا یا اللہ امت مینوں دے دے. ہم ہی وہ ہیں. میں اکثر سوچتا ہوں یار ہم میں وہ، جب اللہ پاک نے الواح تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی، آپ نے تورات کا مطالعہ کرنا شروع کیا تو دیکھتے کیا ہیں کہ امت محمد کی شان لکھی ہوئی. جیسے جیسے پڑھتے جاتے ہیں، دعائیں کرتے جاتے ہیں، یا اللہ
امت مجھے دے دے. جواب آتا ہے یہ امت میں نے اپنے احمد نبی کے لیے خاص کر دی ہے. پھر آگے پڑھتے ہیں, پھر دعا کر یا اللہ امت مجھے دے دے. پھر جواب آتا ہے یہ امت میں نے اپنے احمد نبی کے لیے خاص کر دی ہے. پھر پڑھتے ہیں, پھر کہتے ہیں یا اللہ یہ عرض کرتے ہیں یا اللہ یہ امت مجھے دے دے. پھر جواب آتا ہے کہ یہ امت میں نے اپنے احمد نبی کے لیے اتنی بار یہ بات ہوئی بس. ٹھیک ہے, یہ پتر سب کی طرف سے آ گئے ہیں, اب کسی نے پیسے دینے نہیں آنا. ٹھیک ہے, اللہ آپ کو بہت زیادہ عطا فرمائے. اب جو کو دو چار باتیں کرنی ہیں وہ کر کے تو گفتگو ختم کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو پیسے دینے نہ آئے, یہ آپ سب کی طرف سے آ گئے. ہر بار یہی جواب آیا کہ یہ امت میں نے اپنے احمد نبی کے لیے, یہاں تک کہ پھر آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کرتے ہیں, رب کریم اگر یہ امت مجھے نہیں نہ دینی پھر اس طرح کر مجھے اس امت میں شامل کر دے. لیکن امت کا حال تو دیکھو یار, میں اکثر سوچتا ہوں ہم ہی ہیں وہ, یہی وہ امت ہے جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے مانگا تھا یا اللہ یہ امت مجھے دے. امت کو اپنی اب اس لیے پتر یہ کچھ کریے حضرت, اور کرنا یہ ہے کہ صرف حضرت مزار پہ آنا اور آ کے چلے جانا نہیں. دیکھو صاحب مزار کی تعلیمات کیا ہے, صاحب مزار کا پیغام کیا ہے. صرف داتا صاحب کے عرس تک محدود نہ رہ جاؤ, بلکہ یہ دیکھو داتا صاحب پیغام کیا لے کے آئے, داتا صاحب کی دعوت کیا تھی, داتا صاحب یہاں کیا کرنے آئے تھے, داتا صاحب نے یہاں آ کے کیا کیا. ہم داتا صاحب کی دیگ, ہم داتا صاحب کے مزار کے غلاف اور ہم داتا صاحب کے مکھانوں سے تو نہیں آگے گئے کوئی بھی. کشف المحجوب کسی نے کی خود پہ اپلائی اگر, ہم تو بس غلاف پہ. اولا جی غلاف کے لیے بھی سن لو, امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ, آپ نے فرمایا جتنی دیر پہلا غلاف خراب نہ ہو جائے دوسرا چڑھاؤ ہی نہ کوئی بھی. لیکن ہم بس غلاف چاڑھ آئے تھے کہ اوہ کیا کر دیا. آپ تو فرمایا جتنی دیر پہلا خراب نہ ہو دوسرا چڑھاؤ ہی نہ کوئی. یہ تو غلاف صرف اس لیے ڈالا گیا ہے کہ بھئی اللہ والے کا مزار ہے, اس کی شان و شوکت میں اضافہ ہوگا. باقی غلاف سے صاحب مزار کو فائدہ تو کوئی نہیں ہے. ہم غلاف, ہم مکھانے, ہم پھول اور دیگ سے آگے نہیں گئے. بالکل بریک ہے ادھر کی ادھر. ان کی تعلیم کیا تھی, ان کا پیغام کیا تھا, ان کی دعوت کیا تھی, انہوں نے زندگی کیسے گزاری, ان کی راتیں کیسی تھیں, ان کے دن کیسے تھے. ہماری جانیں بلا ہم اسی بات پہ خوش ہیں, گئے تھے مکھانے بانڈائے, چول بانڈائے, غلاف چاڑھائے, ٹول لے کے گئے سا. وہ بھائی وہ ادھر اس لیے آئے تھے کہ غلاف چڑھانا, مکھانے بانٹنا, چاول بانٹنا. وہ تو یہ پیغام لے کے آئے تھے بھائی نماز پڑھو. وہ تو یہ پیغام لے کے آئے تھے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت پہ چلو. حضرت وہ تو یہ پیغام لے کے آئے تھے کہ اللہ ایک ہے. وہ تو یہ پیغام لے کے آئے تھے اس ذات کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں جائز. آج ہم مزاروں پہ سجدہ کر رہے ہیں, اور میں کہتا ہوں حضرت جب کسی مزار پہ سجدہ ہوتا ہوگا صاحب مزار پہ اندر کیا گزرتی ہوگی, میں یہاں کیا پیغام لے کے آیا, وہ یہ میرے مزار پہ یہ کام کر رہے ہیں آج. بالکل بیٹا کسی مزار پہ کوئی ایسی حرکت نہ کرو جس کی وجہ سے حضرت مسلک پہ انگلی اٹھے. حضرت سجدے آپ کرتے ہو, جواب ہمیں دینے پڑتے ہیں. غیر شرعی حرکات آپ کرتے ہو, جواب علماء کو دینے پڑتے ہیں. غیر شرعی حرکات مزارات پہ آپ کرتے ہو, جناب انگلیاں مسلک پہ اٹھتی ہیں. حضرت کس نے کہا کہ سجدہ جائز ہے, کس نے اجازت دی کہ سجدہ جائز ہے, کس نے تمہیں کہا کہ سجدہ جائز ہے. بلکہ بزرگوں نے تو یہاں تک احتیاط لکھی, ان کا ہاتھ بھی نہ لگاؤ. حضرت سائڈ پہ دائیں طرف کھڑے ہو جاؤ, قرآن پاک پڑھو, سورہ یاسین پڑھو, درود تاج پڑھو, سورہ مزمل پڑھو, ان کو تحفہ پیش کرو اور ان کے وسیلے سے اللہ کے حضور دعا کرو. حضرت لیکن ہم نے حضرت دی مزارات پہ وہ کام شروع کر رکھے ہیں, انگلی مسلک پہ اٹھ رہی ہے. جواب علماء کو دینے پڑ رہے ہیں. اللہ کہیں جو کچھ بھی ہو رہا ہے کہیں نہیں لکھا حضرت نہ ان لوگوں کی یہ تعلیم تھی. وہ یہ تو تہجد گزار لوگ تھے. حضرت ہے کو تہجد والا بیٹھا, وہ بھائی یہ تو وہ لوگ تھے جو ایک دن میں ایک ایک قرآن تلاوت کیا کرتے تھے. ہمیں قرآن کھولے ایک ایک سال ہو گئے. حضرت رمضان میں کھولا تھا, رمضان تک اگر زندہ رہے تو پھر کھول لیں. یہ تو بھائی ایک ایک دن میں ایک قرآن پڑھنے والے تھے, یہ تو تہجد والے تھے, یہ تو 500 نفل پڑھا کرتے تھے, یہ تو سارا دن اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے, یہ تو سارا دن درود پڑھنے والے لوگ تھے, یہ تو نرم دل لوگ تھے, یہ تو محبتوں والے لوگ تھے. ذرا خود کو دیکھو کیا لیا ہم نے ان سے حضرت, سوائے غلاف, مکھانے, ٹول اور چول, کیا لیا ہم نے ان کی زندگی سے. حضرت کہاں ہے ان کی تعلیمات, حضرت کہاں ہے ان کا پیغام. حضرت کچھ بھی نہیں ہے. نہیں بیٹا یہ ان کا پیغام خود پہ اپلائی کرو. حضرت اب دیکھو نا, میں ایک بات آپ سے کرنے لگا ہوں. حضرت جی
ان کا پیغام کیا تھا؟ 5 ویلے دی نماز پڑھو. حضرت کیا تاریخ ہے حضرت؟ کتنے سال پرانا مزار ہے؟ میں چلو حضرت جی اب ظاہر ہے میں حضرت کے لیے کوئی اتنی انفارمیشن نہیں رکھتا کوئی بھی. میں چلو جی آپ کو انہی کے 2 بڑوں کی بات سنا دیتا ہوں حضرت. ایک غوث اعظم رضی اللہ عنہ، ایک سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی. ایک کیا کہتے ہیں؟ ایک کہتے ہیں جو مسلمان ہے، جو بے نماز ہے وہ خنزیر سے بھی برا ہے. ایک کیا کہہ رہے ہیں ان کے بڑے؟ ظاہر ہے جی سلسلہ علیہ قادریہ شریف ہے جی. کون سا سلسلہ بھی نہیں پتا. چلو ظاہر ہے جی کتنا کہتے تھے ملن گئی نا جا کے کسی نہ. ایک کیا کہہ رہے ہیں جو بے نماز ہے وہ خنزیر سے. ایک کہہ رہے ہیں جو بے نماز ہے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں. میں اب آپ سے پوچھتا ہوں ان کی تعلیمات یہ ہیں بے نماز خنزیر سے برا، جو بے نماز ہے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں نہ. جب آپ نماز پڑھے بغیر مزار پہ جاتے ہوں گے، میں آپ سے اب سوال پوچھنے لگا ہوں، ذرا بتائیے اندر صاحب مزار پہ کیا گزرتی ہوگی؟ بیٹا ان کو گلاب سے کیا خوشی، ان کو تیرے چولوں سے کیا خوشی، ان کو تیرے مکھانوں سے کیا خوشی؟ اگر تو نے ان کو خوش کرنا ہے نا تو پتر پھر 5 وقت کی نماز پڑھ کے جا، وہ پھر خوش ہوں گے. یہ تو امت نے کیا ان کے ساتھ. جو وہ پیغام لے کے آئے امت نے وہ، جو انہوں نے تعلیم دی امت نے وہ، جس سے وہ منع کرتے رہے امت نے شروع کر دیا. ان کی تعلیمات لاؤ بیٹا. اب دیکھو نا، قربان جاؤں جی شان اہل بیت سیدہ کائنات لکھا آپ ہر رات 1000 نوافل ادا فرمایا کرتی تھی. یہ کہنے کو بیٹا منہ سے 1000 نکل گیا. 1000 کو چھوٹی گنتی نہیں، سال میں امت کو صرف 1 ماہ 20 تراویاں پڑھنی پڑتی ہیں. تسی رہے جڑے اسی بھی رونے والے ہو جاندے ہیں. ہم بھی کوئی ایسا کاری ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں بس یا لامون تتا لامون ہوئے. ان کی تو چھوڑے نہ حضرت جی، ساڈا حال ہوندا اسی پہ لبدے پھرنے ہیں. اور جدن کو قاری صاحب 10 منٹ اوپر لگا دے جاتے کہہ کے جانے ہیں حضرت آج تھکا ہی چھڑیا جی. لیکن لکھا ہے سیدہ کائنات ایک رات 1000 نوافل ادا فرمایا کرتی. اور لکھا ہے جب حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدائے فجر بلند کرتے تو رو کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ربا تیری رات ہی مک گئی. 1000 نوافل ادا فرما چکی ہیں. حضرت بلال اذان فجر رو کے عرض کرتی ربا تیری رات ہی مک گئی، اور کوئی رات تو اس طرح کی بنا دے کہ فاطمہ کا سجدہ ہی مکمل ہو جائے. وہ 1000 نوافل پڑھ کے بھی کہا کرتی تھی تیری رات ختم ہو گئی، سجدہ مکمل نہیں ہوا. لیکن امت کا حال ذرا دیکھو، آج امت کے پاس 5 نمازیں پڑھنے کے لیے بھی وقت نہیں ہے. رشید رجی سے میں ویسے ایک آپس میں آپ سے سوال کرنے لگا ہوں. کہتے تھے میں کیمرہ بند کر آشن وہ وجہ دے دسو کیوں نہیں پڑھتے نماز. چلو میں نے تو پیار سے پوچھا نا، اللہ دی بارگاہ سے بھی جانا ہے نا، اتنے بھی تو پوچھنا ہی ہے. یہ آپ اور آپ کے نعت کھائیں ہو کہ جی جب میں کیا جہنم میں میرا سایہ بھی نہ جائے گا، لتر مارنے جو تے بڑھ کے ایویں مارے نہ جائیے ہونا پیچھے لگ کے کتے. اے بھائی تو تے تیرا نعت کھائیں کہن دے ہو، میں تجھے قرآن سنانے لگا ہوں. ہیں جی کلا اذا دکت الارض دکن دکا وجاء ربک والملک صفا صفا. وہ سایہ والا تو تے تیرا نعت کھائیں گے، قرآن نہیں ہوا کہن دے کوئی بھی. میں پینٹی ماریا جائیں گا کہ پیچھے لگ گئے. میں قرآن سنانے لگا ہوں آپ کو. یہ بھائی تیرا بھائی نعت کھائیں انہوں پوچھ لیں کتے بہ کے میاں جی قرآن جی تے لکھیا نہیں، کتوں جناب نو گل آئی ہے کہ جہنم میں نہیں میرا سایہ بھی نہ جائے گا. قرآن کہہ رہا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها. قرآن اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ. قرآن حضرت جی قرآن. اور پھر قرآن کہہ رہا ہے سورہ مدثر جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں. اب قرآن کہتا ہے جو جنتی ہیں وہ جہنمیوں سے پوچھیں گے فی جنتی یتساءلون عن المجرمین. وہ کیا کہیں گے ما سلککم فی سقر. بھائی کیوں جہنم چاہ گئے، کیوں سڑنڈے دے ہو میاں نعت خان. میں کیا میرا سایہ بھی. لیکن قرآن کہہ رہا ہے جہنم میں. او بھائی اب کافر سے تو نہیں نہ پوچھنا مسلمان نے. فی جنتی یتساءلون عن المجرمین
मा सलकाकुम फी सकर, क्यों जल रहे हो आग में, क्यों आ गए जहन्नम में? कहता है जहन्नमी जहन्नम में आने की सबसे पहली वजह क्या बताएंगे? वो कहेंगे क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम जहन्नम में इसलिए आए कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे। ये कुरान सुनाया मैंने तुझे? जब पुत्र जरा ध्यान करी है, मैनू रोज शरदा डर पर्चियां ने ना, तू तो कहना ही है तेन पर्चियां लभ डईयां, खुदा दा वास्ता ही हया कर थोड़ी सारी, इन्हां दा बेड़ा गर्क करन दे है। इनको को डरा रब से। गलत है जी, मुझसे अब नहीं जी चुप रहा जाता, जो फतवा देना इन्होंने मेरे लिए दे लें, जो इन्होंने कहना कह लें, बेड़ा गर्क करके रख दिया। हजरत साहब असी शायरां दे दीन ते नहीं, हमारे लिए कोई शायर हुज्जत नहीं, हम बाबों से बुजुर्गों से प्यार करते हैं, लेकिन अगर उनका कोई कौल कुरान और सुन्नत के खिलाफ है तो हम चलो सुकूत करेंगे, लेकिन हम उसको अपनी स्टेजों पे नहीं उठा के लाएंगे। भाई होगी किसी बाबे की कफियत, उसने कह दिया जी मैनू रोज हशरदा डरना, लेकिन भाई हम इसको स्टेज पे तो नहीं ला सकते। सिद्दीक अकबर डरे, उमर फारूक डरे, उस्मान गनी डरे, मौला मुश्किल कुशा डरे, इमाम अबू हनीफा डरे, इमाम मालिक डरे, इमाम हसन बसरी डरे, हबीब अजमी डरे, बल्कि मियां मोहम्मद बख्श साहब डर के कहें अदल करें ते थर थर कमण उच्चियां शाना वाले। जी लगा मुझे पता है हज़रत, उसका अगला मिसरा भी मुझे पता है, साड़ी बल्लियां दे हथ लज, मुझे पता है पूरा, लेकिन कुरान डरा रहा है बेटा, कुरान डरना है हमने बेटा, इसलिए ध्यान रखना। कुरान क्या कह रहा है? जहन्नमी जहन्नम में आने की पहली वजह क्या बताएंगे? हम नमाज, या तू ध्यान रखियो जिन्हें नमाज नहीं पढ़ी फिर उन्हें कुरान कहता किथे जाना है, किथे जाना है। हाँ मैंने कुरान सुनाया है, मैंने को गालिब या मीर तकी मीर की को गजल नहीं सुनाई आपको, मैंने आपको कुरान सुनाया। चलो आपस में बैठे हैं, बाबा जी से मज़ारते आए हैं, बाबा जी खुश होंगे, क्यों नहीं नमाज पढ़ते? को एक बच्चा उठ के मन वजह, आपस में बैठे हैं यार, को हम बगाने उलमा बैठे हैं, मैं आपका भाई हूँ हज़रत, किसी का छोटा हूँ किसी का बड़ा हूँ, आपस में बैठे हैं, दसो हाँ की वजह है? कोई मस्जिद खराबी मैं मिलना ना जाके इंतजामिया कि हज़रत साहब जिवें कहंदे ने मस्जिद होंदी कर छोड़ा, नमाज ते पढ़न कम अज कम आके, क्यों भाई भाईओ मेरे हो? कोई वजह बताओ ना यार, उस दिन भी तो अल्लाह पाक को जवाब देना है ना। आज दो हाँ को आपस देखते हैं भला हमारा जवाब ठीक है या गलत है, उलमा बैठे हैं इनसे चलो जरा ठीक हो जाएगा मामला, को दो हाँ भाई, मैं तो बेटा प्यार से पूछ रहा हूं, उस दिन अल्लाह पाक को जवाब देना है, उस दिन अल्लाह पाक को जवाब। और भाई जितने यहां अहबाब बैठे हैं जो नमाज नहीं पढ़ रहे, हाथ जोड़ के कोई किसी की तजलील या तज़हीक नहीं करने लगा, आपकी खैर खाई करने लगा हूं। ये हमारा जी बहुत बड़ा नाम है, हजरत हातिम असम रहमतुल्लाह तआला, बड़े पाक अल्लाह के वली हुए हैं, उनके लिए लिखा है कि जरा वो मखलूक से ना थोड़ा जरा साइड पे ही, जरा कोई किसी जंगल में रहते थे हजरत जी, जिसने जाना वहां मिलने के लिए जाना, वो हजरत का एक चाहने वाला था, उसने जब भी जाना ना उसने जाके अर्ज करनी हजरत बात का मफहूम है तो मैं महफल करानी है, तो आपने फरमाया करा, उन्होंने हुजूर महफल उस दिन करानी जिस दिन तू ही आओगे। वो लगा रहा इस्तकामत से, एक दिन हजरत भी कहा चल 10 केड़ी तरीक है मैं आ जाऊंगा, तारीख तय हो गई, आपने फरमाया भाई ठीक है, उन्हें किसी तेरी मान ली, महफल का टाइम दे छड़ा, तू 3 मेरियां भी मननी है। उसने कहा हुजूर वो क्या? फरमाया पहली शर्त यह है कि जहां मेरा जी चाहेगा मैं वहां बैठूंगा। उसने कहा ठीक है, जरा हजरत कुर्सी सुर्सी तो नहीं बैठणगे, हजरत जरा जमीन पे बैठ जाएंगे, ठीक हो गया। फरमाया जो मेरा जी चाहेगा मैं खाऊंगा, तेरा पाबंद नहीं। उन्होंने कहा हजरत जरा मुर्गन खाने नहीं खाएंगे, सादे खाएंगे, वो भी हो गया। फरमाया तीसरा मैं उधर जो कहूंगा तुम सबको करना पड़ेगा। उसने कहा हजरत ये भी ठीक हो गया। वो दिन आ गया, जिन्होंने तो जाके हजरत की जियारत की सी तो की सी, जिन्होंने नहीं की उनको भी पता चला हजरत हातिम असम आ रहे हैं, वो भी आ गए सारे। जब हजरत आए ना तो हजरत जूतियों में बैठ गए, उन्हें बड़ा किया, हजरत मैं कुर्सी शुर्सी नहीं रखी, जमीन पे कपड़ा पाया, फरमाया ना मैं थे बहने। महफल खत्म हो गई, लंगर शुरू हुआ, हजरत ने अपनी जेब से जौ की रोटी का खुश टुकड़ा निकाला, आपने खाना शुरू। उसने अर्ज की हजरत मैंने ये सारे खाने आपके लिए पकाए हैं, सारे तो आपके सदके से खाएंगे। फरमाया ना भाई असी उन्ना की खाना है। तीसरा जब आया ना, आपने फरमाया था जो कहूंगा वो। हजरत ने फरमाया भाई दुध वाले दी ना वड्डी जड़ी कढ़ाई नहीं होंगी वो लैके आओ, लाई गई। फरमाया इसके नीचे चूल्हा बनाओ और आग लगाओ, लगा दी गई। फरमाया खूब आग भड़काओ, खूब भड़काइए। फरमाया कढ़ाई पुट्ठी रखो, रख दी। फरमाया इतनी आग भड़काओ कि कढ़ाई भी आग बन जाए।
جب کڑاہی سرخ ہو گئی نا، حضرت نے جوتی اتاری اور کڑاہی پہ کھڑے ہو گئے، فرمایا جوں کی روٹی کا ایک خشک ٹکڑا کیا کہ نیچے آ گئے۔ جتنے محفل میں لوگ تھے نا، فرمایا اس کڑاہی پہ ننگے پیر کھڑے ہو کے یہاں جتنی روٹیاں، جتنی بوٹیاں، جتنے چاول، جتنی کھیر، جتنے گلاس پانی پیا ہے سب حساب دو۔ لوگوں کی چیخیں نکل گئیں، نہ کی تھی حضور یہ تاٹھی کرامت، یہ اللہ کی مہر ہے آپ کہ آپ اس آگ نما کڑاہی پہ کھڑے ہو گئے۔ پھر آپ نے بڑے طریقے سے اصلاح فرمائی، فرمایا یار اج اس کڑائی تے اس اگ تے کھلو کے تم ایک محفل کا جواب نہیں دے سکتے، اور کل وہ آگ جو اس آگ سے 10 گنا تیز ہوگی، کھڑے ہو کے اپنی ساری زندگی کا حساب کیسے دو گے؟ جواب تو پتر دینا نا ادھر کہ کیوں نماز، کیوں بھائی کاکے ہو آپس سے بیٹھے دے ہیں، بولو تو کوئی ہو ذہن میں جی میں تو نہیں پڑھتا، علماء بیٹھے ہیں پوچھ لیتے ہیں بھلا ان سے وجہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے؟ ہاں نہ کاکے ہو 24 جی گھنٹے بنتے ہیں، دن اور رات کو ڈال کے 24 گھنٹے بنتے ہیں۔ میں کہتا ہوں حضرت جی میں کبھی سیالکوٹ میں ہوں نا تو فجر کی امامت کرواؤں تو آج تک جتنی بڑی صورتیں ہیں نا، سورہ مزمل میں نے مکمل پڑھی ہے، سورہ رحمان، سورہ یاسین شریف میں نے کبھی بھائی آتا ہے آزمائش نہ ہو جائے، سورہ مزمل 2 رکعتوں میں، لیکن ادھر بھی سلام پھیر کے نا سب سے پہلے میں گھڑی دیکھتا ہوں بھائی کتنے منٹ کی جماعت ہوئی۔ جو آج تک ہماری سب سے لمبی جماعت گئی ہے نا وہ تقریباً 14 منٹ کی گئی ہے، میں اس لیے اپنی فجر کاؤنٹ کر لیتا ہوں۔ میں کہتا ہوں جی 24 گھنٹوں میں سے فجر کو ہم دے دیتے ہیں 20 منٹ، ٹھیک ہے جی، ظہر کو دے دیے 15 منٹ، جی کتنے بن گئے 35 منٹ، عصر کو دے دیے 10 منٹ، اللہ میں بڑا کھلا ڈولا ٹائم دے رہا ہوں، کتنے بن گئے جی 45 منٹ، مغرب کو دے دیے ہم نے حضرت جی پھر 15 منٹ، کتنا ٹائم بن گیا جی 60 منٹ، عشاء کو ہم نے دے دیے 20 منٹ، کتنا بن گیا جی۔ اب میں آپ سے خود سے بھی سوال کرنے لگا ہوں، یار اتنا ہی کام خراب ہو گیا کہ ہمارے پاس اپنے اللہ کے لیے 24 گھنٹوں میں سے 80 منٹ بھی نہیں رہے۔ حضرت اتنے حالات خراب ہو گئے کہ ہمارے پاس اپنے اللہ پاک کے لیے 24 گھنٹوں میں سے 80 منٹ بھی نہیں رہے۔ اللہ باقی حضرت جی جو 22 گھنٹے 40 منٹ ہے تیرے، وجعلنا نومکم سباتا، رات سو آئی ہے سو جا، وجعلنا النہار معاشا، دن آیا ہے کم کر، اس نے روکا؟ دادی کے گھر جا، نانی کے گھر جا، بھائی کو ملنے جا، بہن کو ملنے جا، سسرال جا، ننیال جا، ددیال جا، ممانی کے گھر جا، چاچی کے گھر جا، خالہ کے گھر جا، دوست کے پاس جا، کس نے منع کیا؟ 22 گھنٹے 40 منٹ تیرے ہیں بچیا، لیکن 80 منٹ 80 منٹ 80 منٹ خود ہی کہہ رہے ہو اللہ کے ہیں، پھر دیتے بھی نہیں نہ پتہ۔ ان کا پیغام یہ تھا کہ نماز پڑھو، ان کا پیغام یہ تھا قرآن پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، درود پر۔ دیکھو نا حضرت جی میں اب دکھ سے کہنے لگا ہوں حضرت، نام ہم جن کا لیتے ہیں قربان جاؤ ان کی شان پہ نیزے پہ قرآن پڑھ دیا، امام علی مقام نیزے پہ قرآن پڑھا حضرت جی، نام انہیں کا لیتے ہیں لیکن ہم نے کبھی گھر بیٹھ کے بھی نہیں پڑھا ہے۔ اچھا میں حضرت جی ایک سوال آپ سے کرنے لگا ہوں، آپس میں ہم بیٹھے ہیں، یہ ماشاءاللہ دن گزر گئے اہل بیت اطہار کی، اور یہ نہیں کہ گزر گئے سے مطلب کہ اب ان کا ذکر ہی نہیں ہوگا، نہیں، کیا ان کا ذکر پاک 10 محرم کا محتاج ہے؟ نہیں، یہ الحمدللہ ہر روز ہوگا، یہ آخری سانس تک ہوگا حضرت جی، اللہ یہ ذکر اہل بیت اطہار ہے حضرت۔ میں نے ویسے کہا کہ ظاہر ہے پیچھے محرم کے دن گزرے، ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی نہ کسی نے محفل کروائی بھی ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی کسی نہ کسی محفل پہ گیا بھی ہو، کسی نے 10 محرم کو لنگر لگایا ہو، کسی نے 10 محرم کو سبیل لگائی، سب نے اپنی اپنی محبت و عقیدت کا اظہار کیا نا، ہیں جی۔ میں ویسے ایک آپ سے سوال کرنے لگا ہوں اسپیشل نوجوانوں سے، میں کہتا ہوں حضرت جی کوئی رات اس طرح کی آ جائے، ٹھیک ہو کوئی رات اس طرح کی آئے کہ خواب میں نا حضرت امام علی مقام امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت ہو جائے، میرا اللہ قادر ہے جی کروا سکتے، جس کو چاہے نواز دے، کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا۔ ذرا آپ نے بات میری توجہ سے سننی ہے، کیوں جی کوئی اس طرح کی پاک رات آئے کہ رات کو خواب میں امام حسین امام علی مقام کی زیارت ہو جائے۔
اچھا خواب میں نا امام پاک حکم کریں کہ اس کو قرآن پاک لا کے دو، خواب میں مجھے قرآن پاک لا کے دے دیا جائے، اور خواب میں نا امام پاک مجھے حکم کریں اے ہم سے محبت و مودت کا دعویٰ کرنے والے، یہ وہی قرآن ہے جو میں نے نیزے پہ پڑھا تھا، چل تو اس طرح کر اتوں ویک کے نا منو ذرا سورہ طٰہٰ تے سنا۔ کیوں بھائی نوجوانوں، جھوٹ نہ بولیو، امام پاک کو سنانا ہے، سنا لو گے؟ بس سب سے پوچھ رہا ہوں جی، رات ہو، خواب ہو، امام پاک کی بارگاہ ہو، قرآن پاک ہو، اور خواب میں امام پاک حکم کریں، یہ وہی قرآن ہے جو میرے نانا پاک کے قلب اطہر پہ اترا، یہ وہی قرآن ہے جس کو میں نے نیزے پہ میدان کربلا میں پڑھا تھا۔ آج ذرا اسی قرآن سے اتو ویک کے کھول کے مجھے ذرا سورہ طٰہٰ تو سنا۔ کیوں بھائی سنا لو گے؟ پتر سنان والی گل تے بعد چانی ہے، پہلا دکھ تے ہے ہن سانو اینا بھی نہیں پتا کہ سورہ طٰہٰ ہے کہڑے زبارے وچ۔ میں پھر کیا آپ کے ان ڈھولوں کو اور غلافوں کو اور مخانوں کو میں کیا جانوں، کیا سمجھوں اس کو؟ یہ سمجھے یہ بابا جی کہہ رہے ہیں اندر، وہ اتنا قرآن سے دور ہو گئے، اب یہ بھی نہیں کسی کو پتا کہ سورہ طٰہٰ کون سے پارے میں ہے۔ اور حضرت جی 4 بڑی معروف آیات، 2 تو تقریباً آپ کی بھی زبان پہ رہتی ہیں حضرت، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا سورہ طٰہٰ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سورہ طٰہٰ۔ اور وہ آیت جو سن کے صوفی جھوم اٹھتے ہیں، الرحمن علی العرش استویٰ سورہ طٰہٰ، ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا سورہ طٰہٰ۔ لیکن آج اچھا ہو سکتا ہے ہوں تسی کھ نہ آکھو، بعد جنہاں نے بلایا نہ لڑو، مصباحی صاحب بھی تو کوئی سان صورت پوچھ لیندے نا، ایڈی اوکی پوچھی ہے سانو۔ اچھا میں اب آپ کو بتاؤں کہ میں نے سورہ طٰہٰ کیوں پوچھی ہے، علماء کی بارگاہ میں سبق ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے جی، مخلوق پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے اپنی شان کے مطابق اللہ پاک نے خود ہی نا سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت کی ہے۔ امام بہقی شعب الایمان اگر ہیں جی، اور یاد رکھنا شان کے مطابق میں نے، کیونکہ اللہ پاک زبان سے پاک ہیں، اللہ ہونٹوں سے پاک ہیں، اللہ دانتوں سے پاک ہیں، اللہ چہرے سے پاک ہیں، اللہ جسم سے پاک ہیں، اللہ جہتوں سے سمت سے اللہ پاک ہیں اپنی شان کے۔ اور میں حضرت کبھی سوچتا ہوں نا، میں کہتا ہوں آئے ہائے جو اللہ پاک نے آپ ہی پڑھی ہونی دیکھو کی پڑھی ہونی ہے، جب اللہ پاک نے خود سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین پڑھی ہوگی کیا۔ اتنے تو قاری سید صداقت علی صاحب پڑھن تے دل نو ہاتھ پیندا ہے حضرت، ادھر تو قاری رفیق نقشبندی صاحب پڑھے تو دل کو سن کے کچھ ہوتا ہے، جب قاری حبیب اللہ چشتی صاحب پڑھیں، جب قاری ابو بکر نعیمی صاحب، دل قاری کرامت علی نعیمی، دل کو ہاتھ پڑتا ہے، دل کو ہاتھ پڑتا ہے۔ تو جب اللہ پاک نے اپنی شان کے مطابق خود ہی پڑھی ہوگی تو، کیونکہ سننے والا تھا ہی کوئی نہیں، مخلوق 1000 سال بعد پیدا کی گئی، تو پھر سنا کنہوں نے؟ قرآن پاک لکھا جی فرشتوں نے سنا۔ اور جب سورہ طٰہٰ بھی مکمل ہوئی، سورہ یاسین بھی، فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون مکمل ہو گئی، تو لکھا جی فرشتے آپس میں بیٹھ کے پتہ کیا کہتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں خوبی ہے اس امت کے لیے جس امت کو سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین عطا کی جائیں گی۔ فرشتے کہہ رہے ہیں خوبی ہے، لیکن وہ اتنے دیکھو دن کہڑے آئے جی ان تے امت نو بھی نہیں پتا سورہ طٰہٰ ہے کہڑے پارے چ ہے۔ اب تو یہ حالات بنے پڑے ہیں کہ امت کو اب یہ بھی نہیں پتا کہ سورہ طٰہٰ کون سے۔ اچھا چلو لجپال ہیں، مجھے پتا ہے وہ لجپالی کاری دیں گے، خواب میں امام پاک خود ہی فرما دیں اور 16واں سپارہ کھول، لب جائے گی تینوں، لیکن سوال اب بھی ادھر کا ادھر کھڑا ہے، اور 16واں جو کھول بھی لیا تو سنانی کی میں اتنا بڑا مجمع ہے جی، کیسے سنانی ہے؟ مجھے تو آتی کوئی ہے۔ کیوں نوجوانوں وہ اتنا قرآن پاک کو چھوڑ دیا بچہ ہے، اتنا دور چلے گئے، آج تیرے اور میرے پاس قرآن پاک کے لیے ٹائم ہی کوئی،
امام پاک نے تو حضرت جی نیزوں پہ پڑھا تھا. ہم نے اور تو نے اور میں نے گھر بیٹھ کے بھی پڑھنا چھوڑ دیا. میں حضرت صاحب دکھ سے پھر کہا کرتا ہوں، میلاد شریف آیا تو امت حلیمہ پاک کی بکریوں سے آگے نہیں گئے، اور اگر 10 محرم آئی تو امت سبیل اور لنگر سے آگے نہیں گئے. صبر حسین، نہ فکر حسین، نہ پیغام حسین، نہ انداز حسین، نہ سجدہ حسین، نہ تلاوت حسین، نہ رضا حسین. امت گئی نہیں آگے. امت آگے چھوڑ دیا. ہم نے قرآن پاک چھوڑ دیا. لو پتر اج بابا جی دے مزار تے بیٹھ کے نا وعدہ کر کے اٹھیے کہ بابے ہوری بھی خوش ہونا. اج سارے بچے جتنے بھائی بڑے بیٹھے ہو یار سارے وعدہ کر کے اٹھیے اسی قرآن پاک پڑھنا سیکھنا ہے. ہاتھ کھلار کے بابا جی کے مزار پہ جس نے نہیں نہ کیا وہ بھی کھڑا کر لے. حضرت میں قرآن شریف کہن دے حضرت جی، میں کچھ اور نہیں کہن دیا، قرآن ہے قرآن. اچھا ایک وعدہ آپ نے کر لیا، اب ایک دعا آپ کے لیے میں کر کے نا تو میں اب گفتگو پھر انشاءاللہ. رب کریم تیرے پاک دا مزار ہے، تیرے پاک دا عرس پاک ہے. انہاں سارے بچیاں نے وعدہ کیتا ہے کہ اسی قرآن پاک پڑھنا. یا اللہ جدو پڑھنا سیکھ لین نا اور پھر روز قرآن پاک کھول کے پڑھن بھی، یا اللہ کسی رات واقعی کرم کریم امام پاک بلا کے سونی لین. ایک وعدہ تہاڈا تے ایک ساڈے والی وعدہ. اور حضرت صاحب ہو نہیں سکتا وہ نہ سنے، ہو نہیں سکتا. وہ تو کہہ رہے ہیں ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. اور کس کا سنے؟ کوئی سنانے والا بھی تو آئے. کس کا سنے؟ وہ ہر سرگی فرشتے اترتے ہیں آسمانوں سے، گلیوں میں، محلوں میں، ڈی ایچ اے میں، بحریہ میں، سٹی ہاؤسنگ میں، اقبال ٹاؤن میں، مزانگ میں، امر چنگی امر سدو میں، ہاں جی بھاٹی میں، لوہاری میں، میرے سیالکوٹ میں، ملتان میں فرشتے. اور کوئی گھر ملے جہاں جا کے ہم قرآن کی تلاوت سنیں حضرت. لیکن گھروں کے گھر سوئے پڑے ہیں. دادا بھی ستا ہے، دادی بھی ستی ہے، ابا بھی ستا ہے، اماں بھی ستی ہے، پتر بھی ستا ہے، تھی بھی ستی ہے. چھوڑ دیا ہم نے ان کا پیغام. یہ قرآن والے لوگ تھے، یہ تہجد والے لوگ تھے، یہ ذکر والے لوگ تھے، یہ درود والے لوگ تھے. حضرت چھوڑ دیا امت نے ان کا پیغام. حضرت اور حضرت صاحب میرے منہ پہ بات آ گئی ہے، میں اب نہیں اس کو بریک کروں گا. میں نے اللہ کو جان دینی ہے کہ بلا جی بڑے بڑے اہل نظر لوگوں سے میں نے سنا ہے جو کشف القبور، جن کو اللہ نے نگاہیں دی ہیں، کہ میں نے سنا ہے کہ مزار میں صاحب مزار ہی کوئی نہیں ہے. مزار میں صاحب مزاری، مزار پہ وہ خرافات ہو رہی ہیں. چھڈ کے ٹر گئے. سامبو پائی گلاف تے مکھانے تے کبا تے گنبد ہی چلے جی بھائی. بڑے بڑے میں نے صاحب مزار ہی مزار میں کوئی نہیں. صاحب چلے ہو، ان کو خوش کرنا ہے تو قرآن پڑھو، ان کو خوش کرنا ہے تو اللہ کا ذکر کرو. ٹھیک ہے جی، پکا وعدہ ہو گیا. پھر ایک بار ذرا میرے شیر میرے شیر میرے شیر بچے سیکھو پتر قرآن. اور پھر روز سرگی ایس نیت نہ بہنے کہ میرا قرآن ہو. سنتے ہیں بیٹا کسی نے اہمیت نہیں. جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگی دا، جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگی دا، کھلا ہی دربار محمد عربی دا. مزار تے کھلا دوز ہوتا ہے. یا رسول اللہ. یا علی ہائے ہائے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حیدری حیدری حیدر 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 حیدر
حیدر، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق۔ نہ جی نہ جی، ہیں جی قرآن شریف اتر ہیں۔ اور میں تو حضرت جی حیران ہوں کہ آپ نے نعرہ حیدری سے پتہ نہیں کیا اخذ کیا۔ میں حضرت جی کسی کی بات نہیں کرتا، چلو کیمرہ، اللہ کی قسم ہے جان رب کی ذات کو دینی ہے، نعرہ حیدری لگا کے میری رگوں میں خون کی گردش تیز ہو جاتی ہے۔ یعنی قوم کو کیا ہو گیا، نعرہ حیدری مار کے تے تہاڈا نچن تے تہاڈا تمال پہن تے تہاڈا گھنگرو بنن تے تہاڈا بھنگا پین تے دل کرتا ہے۔ حضرت یہ نعرہ حیدری سے لیا تم نے؟ میں پوچھنے لگا ہوں حضرت، امت کو پتہ نہیں ہو کیا گیا، اللہ کی قسم ہے حضرت صاحب دوران خون تیز ہوتا ہے۔ نعرہ حیدری میں طاقت ہی ہے۔ صدیق اکبر کے نعرے کی بڑی شان، جناب عمر فاروق کے نعرے کی بڑی شان، جناب عثمان غنی کے نعرے کی بڑی شان۔ ہر نعرے کی اپنی تاثیر ہے، ہر نعرے کی اپنی خاصیت ہے۔ اور یاد رکھنا پتر، جب دشمنوں سے سامنا ہوگا پھر ایک ہی نعرہ لگے گا، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ تہاڈا تمال پان تے دل کردا نعرہ حیدری مار کے۔ عجیب لوگ ہو یار، میں تو سمجھ سے باہر ہے حضرت جی۔ کسی دا گھنگرو بنن تے دل کردا ہے، کسی دا بھنگ پین تے دل کردا ہے، تے کسی دا تمال پان تے۔ اوے نعرہ حیدری لگا کے تہاڈا کشمیر جان تے نہیں دل کردا؟ اوے نعرہ حیدری لگا کے تمہارا فلسطین جانے کو دل نہیں کرتا؟ چیک کرو اپنے اپنے نعرے ذرا۔ میرے علی پاک کے نعرے کی یہ تاثیر نہیں کہ مار کے بھنگ پین تے دل کرے، تے مار کے گھنگرو بنن تے دل کرے، تے مار کے جناب ٹھمکے لان تے دل کرے، نہیں، کیونکہ جب بھی نعرہ حیدری لگے گا پھر جناب ساتھ جا دے گا۔ ہاں چیک کرو اپنا اپنا سارے معاملے، کتنے خرابی ہے، کیوں تمال پان تے دل کردا نعرہ حیدری مار کے حضرت جی؟ ہاں بھائی بتاؤ کتنے تمال، بتاؤ مولا پاک کی زندگی میں کوئی اس طرح کی بات لا کے دکھاؤ مجھے۔ ہیں جی نہیں حضرت جی، جب بھی ذکر علی آئے گا ساتھ پھر جناب ذکر ذوالفقار آئے گا حضرت۔ اور میں اسپیشل دوستوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، پتر جی تیرے اور میرے علی پاک وہ ہیں جن کے لیے لکھا ہے کہ آپ نے اپنی ذوالفقار سے 40,000 کافروں کو واصل جہنم کیا حضرت۔ وہ تیرا نعرہ حیدری لا کے تمال باندھ دل کردا، کیوں بھائی؟ نہیں تیز ہوندا کام اندر ہونا چاہیے تیز، اس نعرے کی تاثیر ہے یہ حضرت، یہ بابوں کو جوان کر دیتا ہے اور جوانوں کو ایکسٹرا جوان کر دیتا ہے حضرت جی۔ لیکن دکھ یہ ہے نعرہ حیدری تو لگ رہا ہے لیکن پتہ نہیں اس کے اثرات کدھر مرتب ہو رہے ہیں۔ اس لیے حضرت جی اسپیشلی میں بات سمیٹوں گا، جتنے بھی بڑے بیٹھے دے نے، جننے پیو بیٹھے دے نے، حضرت صاحب ان اٹھیے اور کو کم کریے حضرت۔ کام میں تانوں نہیں آکھن لگا کہ کوئی ڈانگا سوٹے لے کے میرے نال کو چونگی امر سدو چلو حضرت، نہیں، کام یہی ہے اپنے بچوں پہ محنت کرو حضرت، اپنی نسلوں کو بچاؤ حضرت جی، ان کو علی پڑھاؤ، ان کو علی سکھاؤ۔ میں حضرت صاحب میں بس بات ختم کرنے لگا ہوں۔ یہ حضرت صاحب ہم نے کبھی اپنے بچوں کی کتابیں نہیں دیکھی کہ یہ ہمارے بچوں کو کیا پڑھا رہے ہیں۔ میں اس دن ایک جگہ حضرت صاحب چلا گیا تو وہ بچے کی نا اردو کی کتاب تھی، میں پڑھ کے حیران رہ گیا حضرت جی۔ وہ پوئم کی لکھی ہے، چو 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 چا چا گھڑی پہ چوہا ناچا، گھڑی نے ایک بجایا چوہا نیچے آیا۔ یہ ہمارے بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔ وہ چوڑے ہو، وہ انہاں نوں چوہا کانوں پڑھان دے ہو، انہاں نوں علی پڑھاؤ، ان کو چوہا پڑھا رہے ہو۔ پوئم کیا لکھی ہے، ٹوٹ بٹوٹ کے دو مرغے تھے، ان کو مرغے نہ پڑھاؤ، ان کو حضرت علی پڑھاؤ، ان کو ذوالفقار پڑھاؤ، ان کو خیبر پڑھاؤ۔ ہاں پوئم کیا ہے، ہمٹی ڈمٹی سیٹ آن دا وال۔ بھائی ہمیں ہمٹی ڈمٹی کی کیوں ضرور پڑ گئی؟ کیا ہمارے پاس اپنا نام کوئی نہیں بچا؟ کیا ہماری اپنی کوئی تاریخ نہیں؟ نہیں، میں کہتا ہوں صدیق اکبر تو شروع کر، جماعت علی شاہ تے اینڈ کر، ابو بکر تو شروع کر، میر علی تے اینڈ کر، تیری کلاسیں، تیری کتابیں، تیرے کورس ختم ہو جائیں گے، ہمارے بابے نہیں ختم ہوں گے۔ لیکن پڑھا کیا رہے ہیں، ٹوٹ بٹوٹ کے دو مرغے دے چوڑے ہو، انہاں نوں کدی چوہے پڑھاندے ہو، کدی انہاں نوں مرغے پڑھاندے ہو، کیوں قوم دا بیڑا کر چڑھن لگے ہو؟ ان کو علی پڑھاؤ، علی۔ ٹھیک ہے جی، کیا پڑھا رہے ہیں؟ ٹوینکل ٹوینکل لٹل سٹار۔
ओए इनको लिटिल स्टार ना पढ़ाओ, हम लिटिल स्टार वाले नहीं, हम बिग स्टार वाले हैं, और अबू बकर हमारे बिग स्टार हैं, हजरत अली हमारे बिग स्टार हैं, इमाम हसन हमारे बिग स्टार हैं, इमाम हुसैन हमारे बिग स्टार हैं। और इनको खालिद बिन वलीद पढ़ाओ, इनको जाफर तैयार पढ़ाओ, इनको साद बिन अबी वकास पढ़ाओ, लेकिन कदी नहीं। पता क्यों? क्योंकि उन्हें पता है जी इस काके नूं मैं अली पढ़ा छड़िया ते फिर साडियां टंगां इन्हां ने खड़ियां कर छड़ियां दे वड़ के चूचू चूचू चाचा घड़ी पे चूहा, घड़ी ने एक चूहा नीचे, कौन दो ही काम करन डई है, नचन डई है ते या चूहा बनी है। नहीं हजरत साहब, अब बोलना पड़ेगा, जो सारे चुप करके बह जाएंगे बेड़ा गर्क हो जाएगा। तलवार होंगी कुछ नहीं, उम्मत उम्मत लंगर ते सबील तू अगे पुत्र, मुझे अल्लाह माफ करे जी, इमाम अली मुकाम की सबील ही आपके लंगर में पुत्र दिल में इतना भी मैल आने से पहले पहले अल्लाह मुझे मार दे जी। मैं पुत्र कोई ऐसी बात नहीं कि मैं कुछ सबील या लंगर के ना, लेकिन मैं कह रहा हूं पुत्र, मैं वैसे हजरत साहब आपस एक सवाल कर लगे, मैं कतई नहीं को कह रहा कि लंगर आप नहीं या नहीं, वैसे बेटा उसूली तौर पे होना तो ये चाहिए था। 7 मुहर्रम को पानी बंद हो गया, 7 मुहर्रम को उन्होंने पानी बंद, इमाम 7 भी प्यासे, इमाम 8 भी प्यासे, इमाम 9 भी प्यासे, इमाम 10 भी। अल्लाह होना तो 10 मुहर्रम को ये चाहिए था कि हम भी पानी ना पीते, क्योंकि हमारे इमाम पाक तो प्यासे थे। इमाम पाक ने तो 10 मुहर्रम को पानी पिया नहीं, पिया कोई। इमाम साहब ने तो 10 मुहर्रम को लंगर खाया। इमाम का साहब का जो फेल है वो ना खाना है 10 मुहर्रम को, ना बल्कि क्या है, जान देना है, जान कुर्बान करना है उनका काम। चलो, हमें बुजुर्गों ने कहा कि ठीक है जी, उन्होंने नहीं खाया, उन्होंने नहीं पिया, लेकिन हमने उनकी याद में खिलाना भी है, और लेकिन उन्होंने ना खाया ना, ये तो उनका काम ही। उन्होंने तो क्या किया, जान अपने रब पे कुर्बान की, बच्चे कुर्बान किए दीन के लिए। उन्होंने तो जनाब सजदे में शहादत, उन्होंने तो नेज़े पे तिलावत हजरत। लेकिन दुख ये है कि उम्मत लंगर और बेटा ये भी जरा मुझसे सुन लो, ये भी जरा मुझसे सुन लो, पानी बंद होना भी, ये मैं उलमा मौजूद हैं, अल्लाह की इज्जत और अजमत की कसम बेटा, अगर मेरे इमाम पाक पानी पीने का इरादा फरमा लेते कि मैंने पानी पीना है, पानी पीने का इरादा मेरे इमाम साहब अगर रखते, अल्लाह की इज्जत और अजमत की कसम है, इब्ने ज़याद और शमर की तो औकात ही कोई नहीं। मैं कहता हूं रूए जमीन पे जितने काफिर थे और सारे भी इकट्ठे होते, फिर मेरे इमाम को रोक नहीं सकते थे। तेरे और मेरे इमाम तो वो हैं जिनके जोड़े जन्नत से आए, जिनका झूला जिब्रील झुलाए, जिनकी चक्की फरिश्ते चलाएं। मैं कहता हूं अगर उनका जोड़ा जन्नत से आ सकता था तो क्या 10 मुहर्रम को पानी नहीं आ सकता था? क्यों तो जन्नत दी टैंकियां भी मुक गया, जन्नत तो मुकता ही नहीं। लेकिन क्या हुआ, क्या मैं जी आपको अपना इश्क और अपना वजद बताने लगा, मेरा दिल कहता है पक्की बात है हुआ होगा। वो नहर पे पानी बंद करके खड़े हैं जी, असी बंद कर छड़े, जाओ चूड़े हो ना, मुंह ना मता जिन पड़ लता, इमाम पे पानी बंद कर दिया तुमने। लेकिन वो खड़े हैं जी इसी जोन में कि हमने पानी बंद। मेरा वजद कहता है जी वो नहर फुरात का जब पानी गुजरता होगा ना, तो वो भी जुबान हाल से इमाम पाक की बारगाह में अर्ज करते हुए गुजरता होगा, इमाम साहब आप तो तवज्जो ही नहीं फरमा रहे, आप तो मुझे शर्फ कबूलियत ही नहीं अता कर रहे, आप पे पानी कौन बंद कर सकता है? तो अगर आप नहीं तशरीफ लाना चाहते तो इजाजत हो तो मैं आ जाऊं कदम चूमने के लिए। अब यहाँ मेरा वजद कहता है कि हर बार आगे से मुस्कुरा के तेरे और मेरे इमाम पाक ने यही कहा होगा, जे वो मेरे दुख विच राधी मैं सुख नू चुल्ले पावा है। लेकिन वो पानी जो उन्होंने पिए ही नहीं, वो सारी उम्मत को याद है हजरत। लेकिन वो सजदा जो उन्होंने किया और उस सजदे में जामे शहादत नोश किया, और वो कुरान जो उन्होंने नेज़े पे पढ़ा, वो उम्मत भूल गई। वो पानी जो पिया ही नहीं उन्होंने, वो खाना जो खाया ही नहीं उन्होंने, वो सारी उम्मत को याद है जी। को 10 मुहर्रम को पानी पानी और लंगर लंगर हो रहा होता है हर पास हजरत, ना उम्मत को सजदा याद, ना उम्मत को उनकी तिलावत याद। इसलिए हजरत जी जितने बुजुर्ग बैठे हैं मैं सबसे गुजारिश करूंगा और बात खत्म करने लगा, मेहनत करिए, अपने बच्चों पर मेहनत करें। जितने बाप यहाँ बैठे हैं
اور میں فون چلو میرا گاڑی میں پڑا ہوا ہے, میں گزارش کروں گا پتر اے فون نہ جو کچھ کرنا جب باہر ہی کر آیا کرو, ان کو بچوں کے سامنے نہ نکالو, یہ بیماری کی طرح ہمارے بچوں کو لگ چکا ہے. میرے پاس حضرت صاحب لوگ دم کروانے آتے ہیں اور میں حیران ہوں ان کے دم پہ بھی کہ بھائی اس بات پہ بھی کوئی دم ہوتا ہے. اس جو میں بھی بندہ آیا ہوا تھا اپنے بچے کو, حضرت صاحب موبائل بغیر تو ایک منٹ نہیں جو رہندا, موبائل اسے چھینے زمین پہ لوٹ پوٹ ہو جاتا ہے. یہ تو سوتا بھی موبائل دیکھتے ہو. میں نے کہا اوے بچیا تو پرے ہو, اوے ابا جی تسی ذرا گیا ہو, دم تہاڈا بندا ہے. اینو میں کہدا دم کرا بیچارے غریب, دم تہاڈا بندا ہے, او دا دم نہیں بندا کوئی. ہاں بیٹا بچوں کو کیا پتا موبائل کیا ہے. اوے ہم نے موبائل ان کو پکڑ پکڑ کے دکھایا ہی اتنا ہے, انہوں نے بھی کہا پتہ نہیں کیڑی شے ابا ہری چڑھدا ہی نہیں ہے, پہاڑی لئی اسی. ابو کے ہاتھ میں دیکھا موبائل, امی کے ہاتھ میں دیکھا موبائل, آج کل دے ماڈرن دادا ابو موبائل, دادی امی موبائل, نانا ابو کے گھر گئے نانا ابو بھی موبائل, نانی امی بھی موبائل, مامی کل گئے موبائل, ماموں کے پاس گئے موبائل, خالہ کے گھر گئے خالہ بھی موبائل, خالو باہر سے آئے موبائل, پھپھو کے گھر گئے پھپھو بھی موبائل, پھپھا جی آئے موبائل, تایا ابو کے گھر گئے تایا ابو بھی موبائل, تائی امی بھی موبائل. ہاں جی سارے موبائل. بچے نے کہا پتہ نہیں کیڑی شے ہے, سارے پڑھی پھردے نے, بچیاں نے بھی پڑھ لیا. کاش حضرت جتنا ہم نے ان کو موبائل پکڑ کے دکھایا ہے, کاش کبھی ہم نے اتنا ان کو قرآن پکڑ کے دکھایا ہوتا. آج ہر بچے کے ہاتھ میں قرآن ہوتا. آج ہر بچے کے ہاتھ میں قرآن ہوتا. ہم نے قرآن نہیں پکڑ کے دکھایا تو موبائل دکھایا. آج ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے حضرت. میں کہوں گا یہ بھی کخ نہیں یہ بگڑیا, واپس آ جاؤ پکڑ لو قرآن حضرت. اور میں کہوں گا حضرت اگر اس ذات کے لیے نہیں پکڑنا, اوے اپنے لیے پکڑ لے. کل قبر میں بیٹھ کے رویا کرے گا, ٹوینکل ٹوینکل کا ثواب نہیں ہوانا, ہمٹی ڈمٹی کا ثواب نہیں ہوانا, ٹوٹ بٹوٹ کے مرغے کا ثواب نہیں ہوانا, چوچو چوچو چاچا کا ثواب نہیں ہوانا. ثواب آنا ہی تسور یاسین دا نہیں. اپنے لیے پڑھا لے سوں, تیری قبر تے آ کے کم از کم قرآن پڑھن جوگا ہو جائے گا. اپنے لیے پڑھا ہے اپنے لیے. اور میں آخری بات جی بات ختم. دیکھا کوئی بزرگ تھے اپنی بچی کو لے کے نا مچھلیاں پکڑنے چلے گئے. اور بزرگ تاڑے میرے ورگے بزرگ نہیں, بزرگ وہ جنہوں نے اپنی بچی کو علی پڑھائے ہوئے تھے, جنہوں نے اپنے بچوں کو پیغام علی پڑھایا ہوا تھا, جن بچوں جس باپ نے اپنی بچی کو مشن امام علی مقام پڑھایا ہوا تھا. وہ لکھا جی وہ مچھلی پکڑتے, پکڑ کے بچی کو دیتے, وہ پھر مچھلی پکڑنے میں لگے. بچی کیا کرتی, پچھو مچھی دریا چ واپس. ان کو نہیں پتا پیچھے کیا چل رہا ہے. جب کافی دیر ہو گئی انہوں نے خیال کیا واہ مچھلیاں ہو گئی ہیں. انہیں مچھلی پکڑنے کا سامان لپیٹا اور اپنی بچی کو کہتے ہیں بیٹا دکھا ہاں کتنی مچھلیاں ہوئی. وہ کہتی بابا مچھلیاں تو کوئی بھی نہیں. وہ کہا میں نے تو اتنی پکڑ کے دی. انہوں نے میں نے دریا میں واپس پھینک دی. انہوں نے کہا وہ کیوں؟ اب سننا, جس نے اپنی بچی کو طریقہ علی پاک پڑھایا ہوا تھا. بچی کہتی ہے بابا اور روز صبح ہم سب گھر والوں کو بٹھا کے یہ درس نہیں دیتے کہ وہی مچھلی جال میں پھنستی ہے جو اس دن اللہ کا ذکر نہیں کرتی ہے, جو اللہ کے ذکر سے. بابا روز ہمیں بٹھا کے بتاتے نہیں اسی درخت پہ آری یا کلہاڑا چلتا ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے. بابا روز ہمیں صبح بٹھا کے بتاتے نہیں اسی جانور کے گلے پہ چھری چلتی ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے. بابا روز ہمیں صبح بٹھا کے بتاتے نہیں بیٹا کبھی اللہ کی یاد سے غافل نہ ہونا, وہی پرندہ جال میں پھنستا ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے. پتر اس رب دی کریمی ہے کہ ویلے پالن ڈے, باقی اتنے کسی نو موقع نہیں دیتا جاتا ہے. جس دن یہ درخت اللہ کی یاد سے غافل ہوا, پاویں قبرستان چ لگا, پاویں جڈا مرضی پرانا ہے, اللہ کسی کے بھی دل میں ڈال دیں گے پٹ وینو قلعے بناؤ, بالن بناؤ, تندور چ بالو, سانو بھول گیا. ہاں میں حدیث کا مفہوم سنا رہا ہوں آپ کو, یہ صرف آپ اور میں. اس لیے میرے بزرگ کہا کرتے تھے ہماری بے وفائی پر بھی وہ کتنا پیار کرتے ہیں, باقی کسی نے کوئی چانس نہیں. درخت غافل کٹوا دو, جانور غافل چھری چلوا دو, پرندہ غافل پرنجرے میں پہنچاؤ اس کو, مچھلی غافل جال میں. انہوں نے کہا بیٹا یہ بات ٹھیک ہے, بالکل سچ کہا, لیکن مچھیاں کیوں چھوڑ چھڑیاں پانی چ؟ بچی آگے سے کہتی ہے بابا اس لیے پھینک دی, ہم نے نہیں کھانی وہ مچھلی,
جو اللہ کو بھول چکی ہے، کہیں وہ مچھلی کھا کے ہم بھی نہ بھول جائیں. لیکن اسی کی کیتا حضرت چو 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 چا چا گھڑی پہ چوہا نہ چا گھڑی نے ایک نہیں پتر 5 وقت کی نماز. جتنے بڑے بیٹھے تھے بڑے ہو، اپنی نسلیں بچائیے یار، اپنی نسلیں بچائیے اپنے ملک کے لیے. کہنے کو تو بہت کچھ ہے، گاہے بگاہے میں کوشش کرتا رہتا ہوں جی، لیکن آج میں پھر وہی آخری ہوں جو وعدہ لے کے میں پھر اٹھن. قرآن والا وعدہ یاد ہے نا، بابے اور دربار تے کیتا بیٹھ پھر آخری واری جی انشاءاللہ سارے قرآن سکھائیں گے جی، سارے قرآن سکھائیں گے جی، سارے قرآن سکھائیں گے جی. وما علینا الا البلاغ المبین.